جو مہاجرین ہیں پاکستان میں یا دوسری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، تو پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ افغان مہاجرین، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے اعداد شمار تو وہ لوگ تھوڑا بتاتے ہیں، کوئی 40 لاکھ بتاتا ہے، کوئی 30 لاکھ، لیکن جو صحیح بات ہے کہ وہ 1 کروڑ سے کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اور اس وقت میں یہ 1 کروڑ ہیں، 50 لاکھ جتنے ہی مانے، لیکن ہے ملین، وہ کتنی تکلیف میں ہیں بیچارے، عورتیں، بچے، بوڑھے بیچارے بے روزگار ہو گئے ہیں، کاروبار سب ختم ہو گیا لوگوں کا، اور یہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا ان کے ساتھ، پھر وہاں ان کی رہائش نہیں ہے، آنے جانے کی مشکلات ہیں۔ تو یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو اس وقت امارت اسلامیہ کی پالیسی ہے۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہوتے، اور پاکستان نے بہت محنت سماجت کی ہے۔ 2 مرتبہ تو مجھے بھیجا، پہلی مرتبہ جنرل باجوہ نے بھیجا، اور یہ کہہ کر کہ جو آپ فیصلہ کر کے آئیں کہ ہمیں منظور ہے، جو ان کے مسائل ہیں، سوائے بس ایک چیز ہماری طرف سے ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ کو جو آپ مدد کر رہے ہیں یہ آپ لوگ نہ کریں۔ دوسری مرتبہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے مجھے بھیجا اور لکھ کر مجھے بھیج دیا، اور دوسری مرتبہ کیا حشر ہوا وہاں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے مواقع بھی ظاہر ہونے، افغانوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، افغان مہاجرین کو، اور افغان مہاجرین کے ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین کو جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کے ادارے، یہاں کی ریاست اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی کرے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ پھر یہاں سے اپنے ملک میں بے گھر ہوں گے اور بے گھر ہو رہے ہیں، اور جو ان کو ذہنی تکلیف ہے، جو ان کے مال، ان کی دولت، ان کی تجارت، ہر چیز برباد ہو رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار یہ پالیسی ہے، اس کے ذمہ دار امارت اسلامی افغانستان ہے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے کوئی حیثیت نہیں دی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بے حسی کی بات ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ پھر افغان مہاجرین کی بھی جیسے بات آئی، تو افغان مہاجرین کا ابھی تک بھی کوئی وزیر مہاجرین پاکستان نہیں آیا ہے۔ جی بھی آپ کو اپنے لوگوں کو اتنا تو فکر ہونی چاہیے کہ آپ یہاں آئیں، لوگوں سے بات چیت کریں، حکومت سے بات چیت کریں، ان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ یہاں کے لوگ وہاں جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے، جی وہاں کے جو وزراء ہیں وہ یہاں نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے افغانستان میں تو ترقی نہیں ہے ابھی، وہاں اس وقت میں روزگار کا مسئلہ ہے، صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں کوئی بھی آدمی جب بیمار ہوتا ہے، تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوتا ہے، وہ پاکستان آتا ہے۔ اگر آپ چمن میں چلے جائیں، تورخم پہ چلے جائیں، وہاں ہزاروں، 5-5 ہزار لوگ وہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے ان میں بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان کو آپریشن کروانا ہے، پاکستان کے کسی ہسپتال میں داخل ہونا ہے، اور ان کے لیے اتنے مسائل ہیں۔ تو یہ ساری تکلیفیں افغانوں کو اس پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر اس پالیسی کو وہ ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں بہت آسانیاں ہو جائیں گی، مہاجرین کے لیے بھی، افغانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے جو یہاں کے ان کے سفارت خانہ ہے پاکستان میں، افغانستان کا سفارت خانہ یا قونصل خانے، ان کو یہ چاہیے کہ جو مہاجرین پاکستان میں رہتے ہیں، جو افغان پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے جو انڈیا کے ساتھ، اس میں یہاں کے جو افغان مہاجرین ہیں وہ باہر نکل کے ہندوستان کے جیتنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال کر دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ پاکستان کا مخالف۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ افغان سفارت خانہ اور قونصل خانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے افغان مہاجرین کو سمجھائیں کہ دوسرے ملک میں آپ رہ رہے ہیں، 2 سال سے آپ کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، کتنے سارے لوگوں کو نکالا بھی جا چکا ہے۔ ان حالات میں اگر کھیل کود کو آپ اس طریقے سے اپنی دشمنی کا ذریعہ بنائیں گے تو پاکستان کیسے اجازت دے گا اس کو؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے احتجاج ہوئے، 9 مئی کا جو احتجاج ہوا تھا، اس میں بڑے پیمانے پر افغانستان کے جو مہاجرین تھے وہ نوجوان اس میں ملوث پائے، ہزاروں کی تعداد میں، باقاعدہ وہ گرفتار ہوئے، ان کے نام وغیرہ بھی شائع ہوئے۔ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے وہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو سپورٹ کریں گے اور جشن منائیں گے اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کریں گے اور باہر نکل کے پورے برش جشن کے طور پہ منائیں گے انڈیا کی سپورٹ میں، یا یہاں کے احتجاج میں شریک ہو کر فوج کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر وہ آگے حملہ کریں گے، تو پاکستان کیسے برداشت کرے گا اس کو؟ میں سمجھتا ہوں یہاں افغان مہاجرین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی ملک میں رہنے کے بھی تو کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور خود افغانستان کی حکومت نے آج تک ان کو یہ عقل نہیں دی، یہ سمجھایا نہیں کہ آپ لوگ آرام سے رہیں وہاں، یہ مناسب نہیں۔ وہاں سے بھی بیان ایسے آتے ہیں جیسے جلتی پر تیل پھینکنے کے۔